الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس مہینے کو کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو تخلیق کی، منہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اور یہ جو اس کو حرمت دی گئی، جو اس کو یہ فضیلت بخشی گئی ہے اس مہینے کو، یہ اللہ نے روز اول سے دی، یعنی باقی شریعتوں میں بھی اس کا احترام تھا، اور یہاں تک کہ مشرکین وہ بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال کیا کرتے تھے۔ ان کی برسوں کی لڑائیاں چلی آ رہی تھی ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ، سال ہر سال وہ لڑتے رہتے تھے، جنگ و جدل میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے تو پھر وہ ہر برائی سے باز آ جاتے۔ مشرکین بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے جنگ و قتال سے باز آ جاتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، یعنی یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مہینے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، دن تو سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کے ساتھ منسوب کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکات بہت ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ
یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس مہینے کو خیر و برکت سے محروم سمجھا جاتا ہے، اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں رکھتے، کوئی شادی کو انجام نہیں دیتے، پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی کی جائے تو وہ انجام تک نہیں پہنچتی، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خصوصی طور پر اللہ کا مہینہ کہا، اور خود ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مہینے میں، نکاح اس محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ پھر اگر دیکھا جائے تو اس جوڑے سے زیادہ خیر و برکت والا کون سا جوڑا ہوگا جس کا حکم بھی اللہ نے آسمانوں سے اتارا تھا؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق کی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کو شاید اس وجہ سے فضیلت بخشی گئی کہ اس مہینے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوان جنت کی شہادت اس مہینے میں ہوئی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ عظیم سانحہ اسی مہینے میں ہوا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اور ان کی بلندی مقام کے لیے اللہ تعالی نے یہ مہینہ چنا تھا، کیونکہ اس وقت سے لے کے اب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی شخص نہیں ہے۔ تو نذرانہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نذرانہ کس چیز کا پیش کر رہے ہیں؟ کائنات کی سب سے بہترین چیز اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور مقصد بھی اونچا ہے۔ تو جب اتنی برکتوں والی چیزیں جمع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نذرانے کے لیے دن بھی قیمتی چنا، مہینہ بھی قیمتی چنا۔ تو در حقیقت محرم کے مہینے کو جو فضیلت بخشی گئی ہے وہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی اس کو دے دی تھی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ ایمان مکمل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو دل میں، اہل بیت کی محبت ہو دل میں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہو دل میں۔
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے ایمان کے لیے، اسی طرح صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی ضروری ہے، اسی طرح ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی محبت بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس محبت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ دیکھیں، اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کھانا کھاتے ہو تو کس طرح کھانا ہے، اگر سونا ہے تو کس طرح سونا ہے، اگر لیٹنا ہے کس طرح لیٹنا ہے، اگر معاشرے میں رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، معاشرے کا رہن سہن سکھایا، معاشرت سکھائی، زندگی کا ہر کام ہمیں سکھایا، یہاں تک کہ ہمیں خوشی اور غمی کا موقع میں کیا طریقہ کار اور کیا تدبیر کرنی ہے وہ بھی ہمیں اسلام نے سکھائی۔ اس امت پر اگر سب سے بڑا غم آیا ہے، اگر اس امت پر کوئی قیامت ٹوٹی ہے جو نہ اس سے پہلے کبھی ٹوٹی ہے نہ اس کے بعد کبھی ٹوٹے گی، وہ غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، ایسے بڑے غم کا دن تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورج ہونے کے باوجود ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم صحابی جو فیصلہ دنیا میں کرتے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید بنا کر اتار دیتے، جلیل القدر صحابہ میں سے جب یہ خبر غم سنی تو مسجد نبوی میں حواس باختہ تلوار نیام سے نکالی اور کہا اگر کسی نے یہ بات کہی تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ صحابہ پر اس وقت کیا غم ٹوٹا ہوگا، کیا قیامت پڑی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ باغ میں کام کر رہے تھے، بیٹے آئے، انہوں نے اطلاع دی، جب یہ خبر سنی فوراً ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے اللہ میں نے اپنے محبوب کی زیارت ان آنکھوں سے کر لی، اب جب میرے محبوب ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی نور کی کیا ضرورت، مجھے اس بینائی کی کیا ضرورت۔ اور اللہ نے دعا قبول کی اور اسی وقت ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، لیکن وہ اس پر خوش تھے کہ محبوب کا جمال میری آنکھوں میں سما گیا۔ تو اتنے بڑے غم کے موقع پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کا جو عمل تھا آج وہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان بھی اللہ نے قبول کیا اور صحابہ کے اعمال بھی اللہ نے قبول کر لی، قیامت تک ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مہر دے دی گئی، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ اور جب منافقین نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آمنو کما آمن الناس، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو تو اپنے ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان والا معیار دو۔
اگر صحابہ کے ایمان کا معیار ہوگا تمہارا ایمان، پھر ہی تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے؟ تو اللہ نے آگے سے جواب میں کہا الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہ خود بے وقوف ہے۔ تو صحابہ کا ایمان بھی اللہ نے قبول کیا، صحابہ کے اعمال بھی اللہ نے قبول کیے، لہذا جب کوئی خوشی کا موقع ہو، جب کوئی غمی کا موقع ہو، یا زندگی کا کوئی موڑ بھی ہو، تو کم از کم صحابہ کے اعمال کو دیکھ لینا چاہیے کہ صحابہ نے اس وقت کیا عمل کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس موقع پر۔ اور اسی طرح محرم کے مہینوں کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الصیام افضل بعد رمضان، یعنی رمضان کے بعد کون سے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین سب سے افضل روزے اللہ کے ہاں شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ پھر دیکھیں اسلام نے ہمیں ہر جگہ سہولت دی ہے۔ اگر کوئی بندہ 30 روزے نہیں رکھ سکتا، 20 روزے نہیں رکھ سکتا، 10 روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر عاشورے کے دن کا روزہ رکھ لے، 10 محرم کا روزہ رکھ لے۔ اور ابتدائی اسلام میں جب تک رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں آئی تھی تو عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے دن کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جس بندے نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بعد 1 سال بعد کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا ہو تو اس میں خیال یہ کیجئے گا کہ 9 یا 11 کی تاریخ کا روزہ ساتھ ملانا ہو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم دیا اور خود بھی کہا کہ میں اگلے سال 9 یا 11 کا روزہ عاشورے کے دن کے ساتھ ملاؤں گا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 یا 11 کے دن کے روزے کو عاشورے کے دن کے ساتھ ملاؤ۔ اب اگر دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اعمال میں، عبادات میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت منظور نہیں تھی، ورنہ نیک کام تھا۔ پھر کیا خیال ہے کہ اگر کوئی مسلمان
غیر مسلموں کی طرح اپنا رہن سہن رکھے، اپنا لباس رکھے، اپنی کٹنگ رکھے، اپنا کھانا پینا رکھے، اپنا اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل وہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی بس وہ اسی میں سے۔ یعنی دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کی، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور انسان ذرا یہ بات سوچے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی مخالفت کا حکم دیا تھا، آج امت کے اعمال ان کو پیش ہوں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ غیر مسلموں کا رہن سہن، ان کی معاشرت، ان کے طور طریقوں سے ہٹا جائے اور اسلامی طور طریقے اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔